لعنت کی بات ہے. یاد رکھیے بیٹا صرف نعمت ہے، لیکن بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. اس لیے اس احساس کے ساتھ جب بیٹی پیدا ہو تو اس انداز میں اس کو گلے سے لگاؤ، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. جس چہرے پر بیٹی کے پیدائش سے مسکراہٹ آئے گی یقیناً وہی بندہ ہوگا جو اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہوگا، قرآن پر سچا ایمان رکھتا ہوگا. اگر آپ یہ احساس پیدا کرو گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہوگا. آپ کو کیا بتا یہ سماج کہاں چلا گیا. ابھی پھلواری شریف میں امارت شریعہ کا ہاسپٹل ہے، مولانا سجاد میموریل ہاسپٹل. اس میں ایک عورت آئی، اس کی ڈیلیوری ہونی تھی، بچہ ہونا تھا. نرس نے محنت کیا، بغیر آپریشن کے نارمل بچہ ہوا. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا نرس نے اس کو کہا کہ بیٹی خوشی مناؤ، تم کو بیٹی ہوئی. جیسے ہی بیٹی کی آواز اس کے کان میں گئی اس کا نبض بیٹھنا شروع ہو گیا. آدھے گھنٹے کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی. سارے ہاسپٹل میں کوہرام مچ گیا. ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، نرس سے غلطی ہوئی، دوا میں چوک ہوئی، کہیں غلطی نہیں. تب کسی نے بتایا کہ اس کو 3 بیٹی پہلے ہو چکی تھی، اور جب یہ ہاسپٹل آ رہی تھی تو اس کی نکھٹو ساس نے کہا تھا کہ اب کی اگر بیٹی پیدا ہو تو پلٹ کر میرے دروازے پر پیر مت رکھنا. جیسے ہی بیٹی کے کان تک پہنچی ساس کی بات کا خیال آیا، دل کی دھڑکن بڑھی اور آدھے گھنٹے کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی. کیا بولو، ماں کے پیٹ میں جو بچے کا نقشہ بنتا ہے کیا ماں عورت اپنے ہاتھ سے بناتی؟ کیا کوئی انسان بناتا؟ اس عورت کا کیا قصور ہے جس کے کوکھ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی ڈالی ہے، جس کے کوکھ میں بیٹا ڈالا؟ بچے کی تصویر اللہ بناتا ہے، خدا کی طاقت اور اس کا کرشمہ بناتا ہے، لوگوں انسان کا ہاتھ نہیں بناتا. میرے پاس میں ہمارا شریعہ کا آدمی ہے، میرے پاس فتوے آتے ہیں کہ صرف 3 بیٹی اور 4 بیٹی ہونے کی وجہ سے آج بیوی کو طلاق دی گئی. کیا یہ سماج اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا ظالم؟ یاد رکھو 10 بیٹے بھی ہو جائیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور ایک کا نٹ بھی ڈھیلا ہو گیا تو مرنے سے پہلے تو فائٹنگ کھا کے مرو گے. اور اگر ایک زمین کا جھگڑا بھی رہ گیا تو روز گالی کا پھول تمہاری قبر پہ چڑھے گا. یاد رکھو یہ بیٹے کا انعام ہے. بہت ملے گا تو 2-4 اندرا آواز زیادہ ملے گا، اس سے آگے کچھ ملنے والا نہیں. لیکن خدا کی قسم ہم نہیں، محمد الرسول اللہ فرماتے کہ اللہ نے جس کو 3 یا 2 بیٹی دی انہوں نے محبت سے اس کو پالا، اس کو تعلیم دی، اس کی شادی کرایا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ماں باپ میرے ساتھ اللہ کی جنت میں جائے گا، میرے ساتھ اللہ کی جنت میں جائے گا. یہ بیٹی اور اللہ کے رسول کی بشارت ہے. اور یہ لکھیے کوئی بھی باپ بیٹا کے دروازے سے بھوکا لوٹ سکتا، بیٹی کے دروازے سے بھوکا لوٹ نہیں سکتا. اور جب باپ اور ماں بوڑھا ہو کر بستر پر لیٹتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور بدن سے نجاست نکلتی ہے تو بہو کو بدبو آنے لگتی، بیٹی ہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو زندگی کے آخری وقت میں کام دیتا ہے. اس لیے چراغ صرف بیٹا سے نہیں بیٹی سے بھی جلتے ہیں. بولو محمد الرسول اللہ کی نسل بیٹا سے چلی کہ بیٹی سے چلی؟ ارے بیٹی سے چلی. جب محبوب کائنات کی نسل بیٹی سے چل سکتی ہے، بولو اللہ آپ کی بھی نسل کو بیٹی سے زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ آج میں اسی لیے یہ درد سناتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمت دے. بولو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہر قیمت پر کتاب اور قلم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے. اور جو بیٹی سلیقہ مند بن جائے گی، ایمان والی ہوگی، قرآن والی ہوگی، اللہ والی ہوگی، یاد رکھو اس کے گود میں جو بچہ پلے گا، اس کے پیٹ میں جو بچہ پلے گا، بولو اس پر اس کا رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ میں یہ بات اس لیے سناتا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تاریخ کا ایک دن ہے جب 29 شعبان کو چاند نکلا رمضان کا. صبح فجر کے وقت میں ایک بچہ
پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ ماں کی گود میں ہے، لیکن 4 گھنٹے گزر گئے، بچے نے دودھ نہیں لیا، سارے گھر میں رونے کا ماحول، ماں بھی باپ بھی سب کے آنکھ میں آنسو، کون ہے جو بچے کو دودھ پلائے؟ 6 گھنٹے گزر گئے، بچے نے دودھ نہیں لیا۔ بیٹی کو بڑی فکر ہوئی تو اس نے اپنے ابا کو خبر دیا، ان کے والد عبداللہ آئے اور اپنی بیٹی سے خیریت پوچھی۔ بیٹی نے رو کر کہا کہ اکلوتا نواسا آپ کو، میری گود میں خدا نے پہلی اولاد دی، 6 گھنٹے سے دودھ نہیں پیا، لگتا ہے کہ شاید چھن جائے گا۔ ان کے والد یعنی بچے کے نانا نے بچے کو گود میں لیا، تھوڑی دیر چہرہ دیکھا اور بولے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب بیٹی نے کہا کہ ابا یہ آپ کا اکلوتا نواسا حلق سوکھ گئے، دودھ سے چھینا جائے، ہو سکتا ہے کہیں دنیا سے چلا نہ جائے، اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھتے، یہ تو غم کا موقع ہے، اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ وہ باپ نے جو جواب دیا، کہا بیٹی تمہارے لیے غم نہیں شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ اے میری بیٹی، تیرا بیٹا تیرے پیٹ سے روزے کی حالت میں پیدا ہوا، ساری دنیا کا مسلمان روزے سے ہے، تیرا بیٹا بھی تیرے پیٹ سے روزے کے ساتھ پیدا ہوا۔ اے میری بیٹی، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی دنیا کے روزے دار روزہ افطار نہیں کریں گے، تیرا بیٹا بھی حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ نہیں لے سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی، دنیا کے روزے دار روزہ افطار کر رہے تھے، تو یہ بچہ بھی اپنے حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ لے کر روزے کا افطار کر رہا تھا۔ کون تھا یہ بچہ؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ہدایت کی روشنی پائی۔ کس کا بچہ تھا؟ چرنی کا۔ کس کا بچہ تھا؟ غیبت کرنے والی کا۔ کس کا بچہ تھا؟ بے پردہ رہنے والی کا۔ اس ماں کا بچہ تھا جس کی شادی کے وقت ان کے باپ نے اپنے داماد سے کہا تھا میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، چاہو تو نکاح کرو۔ نکاح کے بعد داماد نے دیکھا کہ وہ سر سے پیر تک سلامت ہے۔ سسر سے پوچھا کہ آپ نے تو لنگڑی سے بیاہ کرایا تھا، لیکن وہ تو خوبصورت ہے، ہاتھ پاؤں سب درست ہے۔ ان کے سسر نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کی صورت کو نہیں بلکہ سیرت کو بتایا تھا، میں نے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک کسی گناہ کی طرف اس کے نظر کو اٹھتے نہیں دیکھا، کسی گناہ کی طرف اس کے پیر کو چلتے نہیں دیکھا، کسی گناہ کی طرف اس کے ہاتھ کو بڑھتے نہیں دیکھا۔ بولو جب ماں ایسی ہو تو اولاد ولی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آج ضرورت ہے بیٹا سے آگے بیٹی کو بڑھاؤ، بیٹی کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دو، بیٹی کو سماج میں اچھا کردار ادا کرنے کے لیے آپ اسے کھڑا کیجئے۔ انشاءاللہ جب باہر بھی آپ کے ایمانداری ہوگی، گھر کے اندر بھی ایمان کی روشنی ہوگی، تو ایک اچھا سماج کھڑا ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آپ سب بیٹا بیٹی دونوں کو پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے بولو، سب سے پہلے قرآن، ایمان، اللہ کی پہچان، اور پھر اس کے بعد ہر علم ہماری میراث ہے۔ آسمان کو بھی پڑھو، زمین کو بھی پڑھو، جتنی اونچائی پہ جانا چاہو جاؤ، کہیں کوئی پابندی نہیں۔ ہر علم کو حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس علم کو حاصل کرو گے اللہ آپ کو اس سے عزت عطا کرے گا۔ تو کیا یہ کام ہم لوگ کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اگر پیسہ دے کے قرآن پڑھانا ہو تو پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں۔ ABCD کے لیے 3000 اور قرآن کے لیے 100 میں مسلمان کی جیب پھٹ جائے۔ یہ بدنصیب مسلمان چھاتا پور چوک پر 50 روپیہ روزانہ چائے میں گلا سکتا ہے، آج گٹکا کھا کے تھوک سکتا ہے، آج بغیر مچھلی کے اس کا کھانا حلق سے نیچے نہیں جاتا، لیکن بچے کے قلم اور کتاب پر، اس کی فیس پر آج 100 روپیہ خرچہ کرنے میں اس کو موت آتی ہے، پیسہ ہی نہیں۔ لباس کا درمہا دینے میں موت، معلم کی تنخواہ دینے میں موت، کتاب خریدنے میں موت۔ یہ ایک زندہ قوم کی پہچان نہیں،
یہ ایک سمجھدار انسان کی پہچان نہیں. یاد رکھو 100 کیا نام ہے مولانا ازبر العلوم کے ذمہ دار سعد اللہ رحمانی، اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکت دے، اور اس چھاتا پور کے تمام ذمہ داروں کہ آپ نے ایک چراغ چلایا، اللہ اس کو روشن رکھے، اللہ اس کی چٹائی کے فیض کو پورے سما، اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ان کو عطا فرمائی. دیکھو یہ قرآن جو سینے میں سموتا ہے، یہ کمال ان کا نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ اتنی بڑی کتاب کو سینے میں سمو لینا، ازبر یاد کر لینا، محراب میں کھڑے ہو کر پڑھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ کے کلام کی جھلک ملی تھی، بے ہوش ہو گئے، اور آج 12 سال کا بچہ پورے اللہ کے کلام کو سینے میں سما لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. اس کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا رتل ورتقی، پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے رہو. اور فرمایا کہ اس کا باپ دادا نانا رشتہ دار خدا نہ خواستہ گناہ کی وجہ سے جہنم کے کنارے ہوگا، یہ انگلی اٹھائے گا، اللہ سے کہے گا، اللہ اس کی برکت سے ایسے گنہگاروں کو جہنم کے دہانے سے ہٹا کر اپنی جنت میں پہنچائے گا. یہ کس کا مقام ہے؟ ان حفاظ کرام کا مقام. بولو کیا ہم قرآن پڑھانے کے ساتھ 4 بیٹا ہوا تو کم سے کم ایک کو حافظ بنانے کی نیت کر سکتے ہو؟ بولو نہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو اپنا بیٹا نہیں، بھائی اور خاندان میں ایک حافظ تیار کرو نہیں تو کم سے کم محلے میں انشاءاللہ ایک حافظ قرآن ضرور کھڑا ہو. نیت کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یاد رکھو یہ نورانیت اور یہ حصہ داری کہیں اس کی ثبوت حدیث اور اللہ کے رسول کی کتاب میں. قرآن سے محبت کا یہ مطلب، قرآن تعویذ کی کتاب نہیں، قرآن جہیز کی کتاب نہیں، قرآن مردے کو دھکا دے کر جنت کی کتاب نہیں. خدا کی قسم قرآن عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب. قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو. یہ قرآن سے اصلی محبت ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول ہوں گے، خدا کی عدالت ہوگی، اور اللہ کے رسول اللہ سے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو عمل کے اعتبار سے چھوڑ دیا تھا، اور یہ مقدمہ ہم لوگوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں رسول دائر کریں گے. بولو جب رسول مقدمہ کرے اللہ کی عدالت ہو تو بیڑا ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ سمجھ دے؟ نعرہ تو بہت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر نام لکھا رسید میں حاجی چھوٹ گیا تو وہ مولوی کی شامت آ گیا کہ 5 لاکھ ٹکا دے کے حج کر گیا. آپ خالی کلیم الدین لکھ دیے، الحاج کلیم الدین لکھ دیے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج اس کے لیے اتنی فکر ہے، اسی کے لیے گئے تھے مکہ کے دنیا جانے کے آپ حاجی ہیں اور حج کا آپ ٹھیکہ لیا. آج یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہن اور دماغ میں داخل ہیں. لوگوں قرآن سے عمل کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن سے عمل کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حلال کیا ہم حلال سمجھیں گے، جس چیز کو حرام کیا ہم حرام سمجھیں گے. بولو جس دن یہ رنگ چڑھے گا کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو یہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تیتا تیتا تھو تھو، چلا میں بھی چلے جائیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے. اب بیٹا کی شادی کریں گے تو مال بھی گنیں گے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا کہ قرآن اس کو حلال کہتا ہے کہ حرام؟ قرآن نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال آپس میں حرام طریقے پر مت کھاؤ، حرام طریقے پر مت کھاؤ. بولو بیٹی والے سے پیسہ مانگ کر لینا، بیٹی والے سے جہیز وصول کرنا، منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگنا،
اور جیسے رات میں ڈاکو ڈکیتی کرتا اسکارپیو پہ چڑھ کے بیٹی والے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا، یاد رکھو یہ سراسر مال حرام کا کھانا ہے، لیکن سمجھا کے مر جائے گا۔ مفتی صاحب معاملہ نوٹ کا کون مانتا؟ نماز بھی پڑھ لیں گے، چلے جائیں گے جماعت میں اور سوچتا ہے جا کے دعا کر دیں گے تو سب گناہ ختم ہو جائے، اتنا آسان ٹھیکہ ہے کیا؟ یاد رکھو پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا، بدن پہ حرام کپڑا ہوگا، زندگی بھر تڑپتے رہو گے، کوئی دعا خدا کی یہاں مقبول نہیں ہوگی، کوئی آواز اللہ کے دربار تک نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ کر بولو اس جہیز کی لعنت نے آج سماج کو بربادی تک پہنچایا کہ ایک دیوبند سے پڑھا ہوا مولانا میرے پاس آیا، بلک بلک کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا مفتی صاحب میں آپ سے ایک اجازت لینے آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اجازت؟ کہا کہ آپ اجازت دیجئے تو میں پھانسی لگا کے مر گیا۔ میں نے کہا کہ آپ عالم ہیں، دیوبند کے پڑھے، آپ ایسی بات مجھ سے کرتے؟ بولا کہ میں نائی برادری کا ہوں، میرے پاس 3 بیٹی ہیں، آج ایک بیٹی 10 سال سے جوان ہے، میں ایک ایک دروازے پر گیا، 25 سے زیادہ مہمانی میرے گھر ہو چکی، جو آتا ہے 7-8 لاکھ سے کم کی بولی نہیں لگایا، میں 10,000 کی تنخواہ کے ساتھ جیتا ہوں، میری بیٹی جوانی کی دہلیز پہ تڑپ رہی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں بیٹی کے رونے کی آواز سنتا تو کلیجہ کام نہیں کرتا، جی چاہتا کہ زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتا، یا آپ اجازت دیں تو میں خودکشی کر لوں، اپنے گلے میں پھانسی لگا۔ یہ سماج سرکار جب کوئی کام خلاف کرتی ہے دین کے تو حلہ کرتا ہے، مسلمان جھنڈا لے کے سڑک پہ نکلتا ہے، اور جب سرکار دین کا سپورٹ کرے، جو آپ کے نبی کے قانون کا سپورٹ کرے، جب سرکار دہیز کے پرتھا پر پابندی لگائے تو مسلمان کمبل اوڑھ کے پیسہ گنتا ہے اور رات کے اندھیرے میں جا کر کے ڈاکہ لگاتا ہے۔ کیا اس وقت شرم نہیں آئی کہ آج جو سرکار جس پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں اگر اس نے ہمت کر